بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم لاہوری بیٹھک میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے پرانے ایک سینئر کارکن ہیں، سابقہ ایڈوائزر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مرزا شبیر بیگ صاحب۔ آج یہ ہماری لاہوری بیٹھک میں آئے ہیں تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر مرزا صاحب سے کچھ گفتگو کریں گے اور مرزا صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں، جو کہ اس وقت موجودہ جو حالات ہیں پاکستان کے اندر۔ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر آ چکے ہیں، جنہیں پچھلے الیکشن میں زور و بازو یعنی کہ طاقت کے ساتھ باہر جیل کے اندر ڈالا گیا تھا، اور آج وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور جو لوگ میاں نواز شریف کے خلاف سازش کرتے رہے ہیں وہ آج جو ہے وہ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو مرزا صاحب آپ بتائیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی اس لاہوری بیٹھک میں بات کرنے کا موقع دیا۔ تو میں سچی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں اور جو بین الاقوامی حالات ہیں، پاکستان کے سائڈوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب پاکستان کی مشرقی سرحد اور مغربی سرحد اور اوپر نیچے جو پاکستان کے اندرونی خاص کر بلوچستان میں حالات ہیں اور کراچی کے حالات ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب جو یہ پچھلے مہینے واپس آئے ہیں پاکستان، تو اس وقت ایسا موقع ہے جو پاکستان بڑی تکلیف و مصیبتوں میں گھرا پڑا ہے، اور جو پچھلے ہمارے حکمران تھے اس ملک اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ آگے ہم کیا کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا پاکستان واپس آنا اور آ کے مین اسٹریم سیاست میں حصہ لینا اور پھر الیکشن کا اعلان ہو جانا، اور اس کے بعد جس طریقے سے میاں صاحب نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں لوگوں کو متحرک کیا ہے الیکشن کے حوالے سے، اور سوئی ہوئی قوم کو جگایا ہے، اٹھو آج وقت ہے اس ملک کو بچانے کے لیے، آؤ اکٹھے ہوں۔ میاں صاحب نے پرانی دشمنیاں بھول کے ایک نئی روش ڈالی ہے کہ آؤ اس ملک کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ تو میں یہ موجودہ حالات میں جو الیکشن آپ کے ہونے جا رہے ہیں، میں قوی امید ہے کہ جس طریقے سے میاں صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور ایک سے ایک بڑھ کے زیادتی ہوئی، اقتدار سے باہر نکالا گیا، لمبی جیلیں انہوں نے کاٹی ہیں، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، حمدہ صاحب اور مریم بی بی نے بھی، اور پھر ان کے بعد ملک میں رہتے ہوئے ان کے جو وہ والد صاحب تھے، بیوی تھی، بھائی تھے، اس طرح ان کا انتقال ہوا، ایک بے بسی کی حالت میں انہوں نے یہ وقت گزارا، اور آج وہ ایک نئے جذبے کے تحت نئی امنگوں کے ساتھ پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے وہ میدان میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف بڑی اکثریت سے اس ملک میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ مرزا صاحب، یہ آج کل جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ لیونگ پلینگ فیلڈ کا بڑا مطالبہ کرتے ہیں، تو کیا اگر کوئی بندہ کسی ادارے کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، کسی جگہ کو آگ لگا دیتا ہے، تو کیا وہ الیکشن لڑنا کا اہل ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مقدس ہے، ہماری یہ جو فوج ہے، ہمارا ملک ہے، یہ دھرتی ہے، جو لوگ بھی اس کے خلاف موومنٹ کریں گے تو ان کو تو میں سمجھتا ہوں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جس طریقے سے 9 مئی کو تحریک انصاف والوں نے اس ملک میں کھلواڑ کیا ہے، یہاں پہ وہ جو ہماری فوج کی باقیات تھیں، شہداء کی باقیات تھیں، ان سے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، اور ان کو تو میں سمجھتا ہوں کڑی سے کڑی سزائیں دینی چاہیے، اور اس ملک یہ ملک باقی اس وقت سکتا ہے جب ان کو سزائیں دیں گے اور آئندہ ایسی کوئی جرت نہیں کر سکے گا۔ آخری سوال ہے کہ جو امریکہ کے اندر عمران خان کے کزن تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ،
اس کو نااہل کر دیا گیا ہے. جی جی دیکھیں امریکہ کے اندر بھی قانون ہے لیکن وہ بھی جو پرانا قانون تھا نا اس کے تحت نااہل کیا گیا ہے. تو وہاں پہ تو اتنا شور نہیں مچ رہا. یہاں پہ جن لوگوں نے اداروں کے اوپر حملے کیے ہیں, جنہوں نے جو تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, جو ادھر خون خرابہ کرنا چاہ رہے تھے, تو وہ انہیں چیخیں مار رہے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں کیا ان کو جلد سے جلد سزائیں ملنی چاہیے؟ بات یہ ہے جی کہ عمران خان تو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے اور یہاں پہ یہودیوں کی جو راہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راہیں بنانے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا. اور پھر مرزئی اس کے ساتھ ہے, یہودی اس کے ساتھ ہے, وہ پاکستان خیر کبھی نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سے بدتر جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف ہی آتی ہے اور ان کو سزائیں دینی چاہیے. اور اس ملک کی بچت اسی میں ہے کہ اس عمرانی فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے تاکہ آئندہ پاکستان میں کوئی ایسی جرات نہ کر سکے کہ پاکستان کے کھلواڑ جو انہوں نے کیا ہے. جی بہت شکریہ جی مرزا صاحب.